بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ بھائی فرسٹ ایئر کی اسلامیات کی بک ہے اور چیپٹر 3 باب صوم موضوعاتی مطالعہ میں پارٹ 1 ہے، یعنی الف ہے ایمانیات، جس میں آج ہم ٹاپک 2 کریں گے عقیدہ رسالت۔ ٹھیک ہے، رسالت اور نبوت کا تعارف۔ کویشچن آنسر انگلش اور اردو دونوں میں آپ کو یہاں مل جائیں گے، میں نے اپلوڈ کر دیے ہیں۔ میں چیپٹر کو ریڈ کر دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں۔ رسالت اور نبوت کا تعارف۔ رسالت کا مطلب ہے پیغام پہنچانا۔ اسلام میں رسالت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خاص بندوں میں سے کسی ایک کو امت تک پیغام پہنچانے کے لیے منتخب کرنا۔ جس انسان کو اللہ تعالیٰ اپنا پیغام پہنچانے کے لیے چنتا ہے اسے رسول اور پیغمبر کہتے ہیں۔ نبوت نبا سے ماخوذ ہے، جس کے لغوی معنی خبر دینے کے ہیں، اور خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ عقیدہ رسالت۔ عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت پر ایمان لانا مومن بننے کی شرط ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کے بھیجے ہوئے تمام انبیاء علیہ السلام برحق اور سچے ہیں۔ ہمیں ان میں سے بعض کا ذکر قرآن مجید اور حدیث میں ملتا ہے۔ منصب رسالت کے تقاضے کیا ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر اپنی امت کا نمائندہ ہوتا ہے، جو انسانیت کے لیے نہایت عمدہ اور مثالی خوبیوں والا ہوتا ہے۔ وہ فیاض، بردبار، معصوم، پاکیزہ کردار، نرم مزاج، دور اندیش، خیر خواہ، مہرباں، سچا اور امانت دار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان نمائندگی کا نام رسالت ہے، اور یہ انتخاب صرف اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے۔ تو بھائی ظاہر اللہ ایسے ہی بندے کو چنتے ہیں کہ جو انسانیت میں سب سے افضل ہو، عمدہ ہو، اس کی خوبیاں مثالی ہوں۔ فیاض، بردبار یعنی بہت مطلب جس کو کہتے ہیں نرم مزاج اور صبر کرنے والا، ٹھیک ہے۔ پاکیزہ کردار، دور اندیش مطلب بہت دور کی سوچنے والا ہو، بہت گہری سوچ رکھتا ہو، خیر خواہ ہو لوگوں کا، مہربان ہو، سچا ہو، ایماندار ہو۔ منصب رسالت کی چند اہم خصوصیات درج ذیل ہیں۔ بشریت، انسان ہونا ضروری ہے۔ بشریت مین انسان، جیسا کہ تمام انبیاء کرام بنی نوح انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور ان کی اطاعت امت کے تمام افراد پر فرض ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کی تعلیم و رہنمائی کرنے والا بھی انہی میں سے ہو، یعنی انہی جیسا انسان ہو۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ کوئی بھی نبی اور رسول انسان کیسے ہو سکتا ہے، تو قرآن مجید نے اس کا جواب کچھ یوں دیا ہے۔ ترجمہ پیغمبر، کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور رہتے بستے، تو ہم ان کے پاس کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے ہیں۔ یعنی یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ دنیا چونکہ انسانوں سے بھری ہوئی ہے، تو اس لیے انسانوں میں سے ہی فرشتہ بنایا گیا ہے۔ وہابیت کی لغوی معنی عطا کرنا ہے۔ نبوت و رسالت ذاتی عبادات کی کوششوں اور کمائی سے نہیں ملتی، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ذمہ داری ہے، وہ جس کو چاہے یہ منصب عطا فرما دے۔ ارشاد پاک ہے، ترجمہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنے رسول کو کہاں بھیجے۔ تو یعنی کوئی شخص، کوئی انسان اپنی مرضی سے نبی یا رسول نہیں بن سکتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ انعام یافتہ چیز ہے بھائی۔ عصمت، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نبی اخلاقی طور پر معصوم ہے، یعنی گناہوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ عصمت اسی طرح کہتے ہیں عزت کا خیال کرنے والا، تو یہ گناہوں سے پاک ہیں۔ وحی بھی نبوت اور رسالت سے مخصوص ہے۔ نبی کے علاوہ کسی انسان پر وحی نازل نہیں ہوتی، یعنی کوئی فرشتہ جو پیغام لے کر آتا ہے اور دل پر اترتی ہے، وہ وحی صرف نبیوں کے لیے مخصوص ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم 5 اولو العزم الانبیاء میں سے ایک ہیں، یعنی وہ 5 انبیاء جنہوں نے زیادہ مشقتیں اٹھائی ہیں، ان میں سے یہ ایک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، اور آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔ قرآن کریم آخری کتاب ہے، اور یہ امت محمدی آخری امت ہے۔ رسالت محمدی کی چند خصوصیات کیا ہیں بھائی؟ آفاقیت، ابتدائی دور کے انبیاء کرام علیہ السلام ایک خاص قوم، مخصوص علاقے یا خاص مدت تک کے لیے بھیجے جاتے تھے۔ ان کی شریعت اسی زمانے کی قوم یا وقت تک محدود تھی، لیکن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت ہر دور، ہر امت، ہر نسل، ہر علاقے کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ارشاد پاک ہے، ترجمہ اے نبی کہہ دو کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اس اللہ کا بھیجا ہوا ہوں جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے۔
یعنی پہلے انبیاء کسی ایک خاص قوم اور ایک خاص جگہ کے لیے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پورے جہان کے لیے بھائی نبی ہیں۔ ابدیت، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت تک ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ابدیت وہی ہے جس کا خاتمہ نہ ہو، مطلب تو قیامت تک رہنے والی ہے۔ اس سے پہلے جتنے انبیاء و رسول گزرے ان کی شریعت اب منسوخ ہو چکی ہے۔ ایک مومن کے لیے ماننا لازمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، ورنہ وہ شخص مومن نہیں رہے گا۔ ارشاد پاک ہے ترجمہ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کا طالب ہوگا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور ایسا شخص آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ عملیت، پریکٹیکل، یعنی رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صرف نظریاتی اور فکری نہیں ہے، بلکہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کیا، پھر اپنی امت کی رہنمائی کی، یعنی پہلے خود عمل کیا پھر امت سے کہا۔ اس طرح خواہ وہ عائلی زندگی ہو یعنی گھریلو ہو، معاشی، سماجی یا سیاسی زندگی ہو، یا روحانی کیفیت، عبادات، امن، جنگ، قرابت داری ہو یا صلہ رحمی، یعنی دنیا کے جتنے بھی کام ہیں سب میں بتا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام پہلوؤں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی زندگی کی مثال ہمیں دی ہے۔ ارشاد ترجمہ، بے شک اللہ کے رسول کی پیروی کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ جامعیت، مکمل، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو جن صفات سے نوازا تھا، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ان تمام صفات کی جامعیت اور کمالیت کے ساتھ مجسم تھے۔ ان تمام خصوصیات اور خوبیوں کے ساتھ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جامع، کامل اور تمام انسانوں اور جنوں کے لیے ہے۔ ختم نبوت، عربی زبان میں خطب کا مطلب ہے مور لگا کر بند کرنا یا انجام کو پہنچانا۔ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں ختم نبوت ایک اہم خصوصیت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت حضرت آدم علیہ السلام سے شروع اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، اور جو کوئی نبوت کا دعویٰ کرے یا نبوت کے مدعی کی تصدیق کرے وہ شریعت اور آئین پاکستان کے مطابق مسلمان نہیں رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی دلیل کو قرآن کریم میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ترجمہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول اور نبیوں کی مہر یعنی سلسلہ نبوت کو ختم کر دینے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ، میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ عقیدہ رسالت کے تقاضے، عقیدہ رسالت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، جس کا تقاضا ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر بلا تفریق ایمان لانا ضروری ہے، یعنی کوئی فرق نہیں کرنا۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ترجمہ، ہم اللہ کے پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں نظریاتی، تحریری، تقریری یا کسی اور طرح سے ادنیٰ گستاخی اور توہین کی اجازت نہیں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت ہی آخر تک نافذ اور قابل عمل رہے گی۔ ہمیں تمام انبیاء پر ایمان لانا ہے، ان سے محبت اور عقیدت رکھنی ہے، ان کی کسی قسم کی گستاخی یا توہین کرنا سخت گناہ اور ایمان سے خارج ہونا ہے، اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا، آپ کی اطاعت کرنا اور اتباع کرنا ایمان کے اہم تقاضے ہیں۔ تو بھائی یہ چیپٹر تھا، اس کی فل ایکسپلینیشن، 2 لانگ کے کویسچن، 3 شارٹ کے اور 3 MCQs اردو اور انگلش دونوں میں یہاں اویلیبل ہیں، چیک کر لیں۔ کوئی چیز اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو کمنٹس میں ضرور رابطہ کیجیے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔